بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کے انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنہ سے ڈرایا۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، تو اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ دوستو، دجال کی پہچان کیا ہوگی اور دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، جس کے ذریعے قرب قیامت میں مسلمان دجال کو پہچان سکیں گے؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ دجال ایک چھوٹے قد کا بدصورت انسان ہوگا جو ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، اس کا پورا جسم بالوں سے بھرا ہوا ہوگا اور اس کے سر کے بال گھنگریلے ہوں گے، رنگ سرخ اور گندمی ہوگا اور ناک بڑی اور طوطے کی چونچ جیسی ہوگی۔ اس کے ماتھے پر کفارہ صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہوگا۔ اس کو ہر ایمان والا تو پڑھ لے گا، لیکن منافق اس کو پڑھ نہ پائے گا۔ جب دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو لوگوں کے سامنے یہ پرہیزگار بن کر رہے گا، لیکن اندر سے یہ کافر اور ظالم ہوگا۔ جب دنیا کے اندر دجال کے پیروکار بہت زیادہ ہو جائیں گے تو دجال خدائی کا دعویٰ کر دے گا اور یہ پوری روئے زمین کے اندر ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر گردش کرے گا۔ دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا۔ دجال بے انتہا طاقتور ہوگا، یہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گا، اور اس کے پاس بے شمار خزانے ہوں گے اور دنیا کی تمام نہروں پہ اس کا قبضہ ہوگا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہ پی سکے گا، اور دجال دنیا کے اندر 40 دن فتنہ فساد پھیلائے گا۔ دجال کون ہے اور یہ کیسے پیدا ہوا؟ اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی دجال اس دنیا میں موجود ہے اور یہ قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ دوسری روایت کے مطابق دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ کو اسی دور میں ہی قتل کر دیا گیا تھا اور اس کو ایک خوفناک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا تھا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق دجال کو ابن سیاد کہا جاتا ہے۔ ابن سیاد وہ شخص تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں موجود تھا۔ اس کے اندر دجال کی بہت سی نشانیاں موجود تھیں، جس کی وجہ سے لوگ اسے دجال سمجھنے لگے اور اس کو دجال کہا جانے لگا۔ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنے پاس رہنے کے لیے کہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ میں تم لوگوں کو تمیم داری کا قصہ سناؤں۔ تمیم داری جو پہلے نصرانی تھے، اب وہ میرے پاس آ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک قصہ بیان کیا ہے جسے سن کر میں بہت خوش ہوا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ بیان کروں، جس سے دجال کے متعلق میں نے جو بیان کیا اس کی تصدیق بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمیم داری نے مجھے بتایا کہ ایک دن وہ ایک بہت بڑی کشتی پر سوار ہوئے۔ ان کے ہمراہ قبیلہ لخم اور قبیلہ جذام کے
30 لوگ بھی موجود تھے اور یہ سب سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس سفر کے دوران یہ طوفان 30 دن تک جاری رہا۔ اسی سفر کے دوران ان کی نظر ایک جزیرے پر پڑی۔ اس جزیرے کو دیکھ کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ یہ لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر اسی جزیرے کی طرف چلے گئے۔ جب یہ لوگ جزیرے کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے ایک عجیب و غریب جانور دیکھا جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ ان لوگوں نے اس جانور سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا، میں دجال کا جاسوس ہوں۔ اس جزیرے کے اندر ایک بندہ ہے جو تم لوگوں کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم لوگ اس گرجے کے اندر داخل ہوئے تو ہم نے ایک خطرناک انسان کو دیکھا۔ اس سے پہلے ہم نے ایسا شخص زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا پورا جسم زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا، تم لوگوں کو میرا پتہ چل جائے گا، پہلے تم بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ تو ہم نے جواب دیا، ہم عرب کے لوگ ہیں اور ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا۔ اس طوفان میں ہم کو یہ جزیرہ نظر آیا، ہم اس جزیرے کی طرف چلے آئے۔ اس کے بعد اس عجیب و غریب شخص نے ہم سے یہ سوال کیا کہ بسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا، بہت پھل آتا ہے۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ عن قریب پھل نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس شخص نے بحر طبریہ کے بارے میں پوچھا کہ اس میں پانی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا، بہت خوب پانی ہے۔ اس کے جواب میں اس شخص نے جواب دیا، بہت جلد اس کا سارا پانی خشک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں یا نہیں؟ عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا، عرب کے لوگوں نے جنگ کی ہے۔ تو پھر اس نے کہا، نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے جواب دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارد گرد کے علاقوں میں غالب آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے۔ تو دجال کہنے لگا کہ عرب کے لوگوں کے لیے یہی بات ٹھیک تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے وہ لوگ، یہی بات عرب کے لوگوں کے لیے ٹھیک تھی۔ اس کے بعد دجال ہم سے کہنے لگا کہ اب میں تم لوگوں کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اس خطرناک شخص نے بتایا کہ میں دجال ہوں اور میں بہت جلد اس قید سے آزاد ہونے والا ہوں۔ دجال نے کہا، میں آزاد ہو کر 40 دن کے اندر پوری دنیا میں تباہی مچاؤں گا اور میں مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر پوری دنیا کو تباہ کر دوں گا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عصائے مبارک کو منبر پر مارا اور فرمایا، یہ وہ مدینہ ہے جس میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے فرمانے لگے، میں نے تم لوگوں کو یہی بتایا تھا نا کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق کے جزیرے میں قید ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں نے دجال کے ساتھ جس جزیرے میں ملاقات کی، اس جزیرے کے بارے میں آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا، بلکہ تاریخ کے اندر اس جزیرے کے بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، دجال عرب کے اندر سفوترا نامی جزیرے کے اندر قائد ہے۔ یہ جزیرہ ملک یمن کا حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر رہنے والے جانور اور چرند پرند پوری دنیا سے مختلف ہیں
اور کچھ لوگوں بحر اوقیانوس کو دجال کا علاقہ سمجھتے ہیں۔ اس جزیرے میں انسانوں کے ساتھ بہت سارے واقعات پیش آ چکے ہیں اور اس جزیرے میں بہت سارے سمندری طوفان آتے رہتے ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ دجال برمودا جزیرے کے اندر موجود ہے۔ برمودا ایک جزیرے کا نام ہے۔ یہ ایک طاعون نما علاقہ ہے۔ اس علاقے میں 300 کے قریب جزیرے ہیں، اور یہ وہ خطرناک علاقہ ہے جس کے اندر آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ دجال کہاں پہ قید ہے، اس کے بارے میں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور یہ حقیقت تمام انسانوں کے سامنے قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنہ سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔